سنن ترمیزی میں صحیح حدیث یہ موجود ہے، سیدنا ابو امامہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم قیام اللیل یعنی تہجد پڑھا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کی روش تھی، ان کا طریقہ تھا، تمہارے رب کا تقرب ہے، اس سے تہجد سے اللہ تعالیٰ کے قریب انسان ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ گناہ مٹانے والا عمل ہے، اور اس کے بعد جو ہے اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اسی طرح صحیح المسلم کی حدیث نمبر 1163 ہے 1163، اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، افضل الصلاۃ بعد فریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد جتنی بھی فرض 5 نمازیں ہیں اس کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز۔ اسی طرح پیارے بھائیو، تہجد کی نماز پڑھنے کا افضل وقت کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ابتدائی حصے میں، درمیانے حصے میں اور اس کے آخری حصے میں نماز پڑھی ہے۔ تو یہ 3 حصے ہیں، یعنی عشاء کے بعد بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور درمیانہ جو ہے 1-2 بجے وہ بھی اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور جو آخری تہائی حصہ ہے یعنی تہجد کا اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھنا افضل ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل آخر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری حصہ یعنی اس کا وسط ہو جاتا ہے۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء کل لیلۃ، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دے دوں، کوئی گناہ کا مارا ہوا میں اس کی گناہ بخش دوں، اور کوئی سوال کرنے والا، اور مسلمان سویا ہوتا ہے۔ کوشش کریے میرے بھائی، کوئی بات نہیں، آج کل تو 4 کے اوپر 4:15 کے بعد اذان ہے، تھوڑی سی دیر پہلے اٹھ جائیے، آگے کی فکر کیجئے، آخرت کی فکر کیجئے پیارے بھائیوں۔ یہ نہیں کہ صرف آئے جناب ادھر دینار کمائے اپنی، اس میں عموماً کہتا ہوں یہاں پہ جو لوگ کئیوں سے بات ہوتی ہے، میں نے کہا صرف بس پیسے بھیج رہے ہیں ادھر دینار، اپنے اس 6 فٹ کے جسم کو بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، اور بخاری مسلم میں ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ جو ہے اس میں نماز سے یہ تہجد نماز پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ تہجد کی نماز کی رکعت کتنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 کر کے ہے، تو کم از کم جو ہے 2 رکعت، اور اس سے 1 رکعت وہ بھی اس کو وتر کو بھی ہے تہجد کی نماز کہتے ہیں، تو 2 رکعت کم از کم پڑھ لیں تو یہ آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ 4 پڑھیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق پڑھنا چاہتے ہیں تو 11 رکعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رمضان ہو کہ غیر رمضان آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے، 11 رکعت پڑھتے تھے۔ تو 10 رکعت اس طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یا تو پڑھیں 8 رکعت پڑھیں 2 کر کے اور 3 وتر پڑھ لیں، یا پھر 10 پڑھیں 2 4 8 اور 10 اور اس کے بعد 1 وتر پڑھ لیں۔ یہ تمام جو ہے وہ اس سے ثابت ہیں۔ کس نے پہلی رات کو؟ بالکل بہت اچھا سوال کیا ہے ریاست صاحب نے، اگر پہلی وتر پڑھ لی ہے تو پھر وتر نہیں پڑھیں گے، پھر تہجد پڑھ سکتا ہے اگر پہلی وتر پڑھ لی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا وتران باللیل، رات میں جو ہے ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں ہے۔ عموماً جو ہے یہ رمضان میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، پہلے ہی وتر پڑھ لیتے ہیں عشاء میں، اور بعد میں جو ہے وہ جب قیام اللیل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے خلیج میں یہاں پہ 1 بجے 2 بجے یا 12 بجے پھر پڑھتے ہیں۔ نہیں، وتر اگر ایک دفعہ آپ نے پڑھ لی ہے عشاء کے ساتھ تو پھر دوبارہ جو ہے وہ وتر نہیں پڑھیں۔